بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کرو، کیونکہ زمین پر ایڑیاں مار کر نہ چلو، کیونکہ خوراک تہذیب کا تیسرا بڑا عنصر ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہترین سال 40 اصولوں میں سے 7 اصول صرف کھانے سے متعلق ہیں۔ ان اصولوں میں کچھ پر بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرم کھانے پر پھونک سے ٹھنڈا نہ کرو، پنکھا استعمال کیا کرو۔ ہم جب گرم کھانے کو پھونک مارتے ہیں تو ہمارے منہ کے بیکٹیریا کھانے کو زہریلا بنا دیتے ہیں۔ فرمایا، کھاتے ہوئے کھانے کو سونگھا نہ کرو۔ کھانے کو سونگھنا بد تہذیبی بھی ہوتی ہے اور اس کی خوشبو ناک کے اندر موجود سونگھنے کے خلیوں اور پھیپھڑوں کی دیواروں کو بھی زخمی کر دیتی ہے۔ ہمیں چھینک بھی آ سکتی ہے اور یہ سارے کھانے کو برباد کر سکتی ہے۔ اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو۔ ہم عموماً کھانے کی مقدار، کوالٹی پر اداس ہو جاتے ہیں۔ ہم ہمیشہ کھانا کھاتے وقت دوسروں کی پلیٹ کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کر دے گی۔ فرمایا، منہ بھر کر کھانا نہ کھاؤ۔ ہمارا منہ خوراک کے ہاضمے کا آدھا کام کرتا ہے، باقی معدہ سر انجام دیتا ہے۔ ہم جب منہ بھر لیتے ہیں، زبان اور دانتوں کو اپنا کام کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ ہم جلدی جلدی نگلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ معدہ یہ ذمہ داری قبول نہیں کر پاتا اور ہم بدہضمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چھوٹا لقمہ لیتے تھے، آدھا معدہ بھرنے کے بعد ہاتھ کھینچ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی صحت مند رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھی یہ عادت اپنا لی۔ چنانچہ مدینے کے طبیب بے روزگار ہو گئے اور کھجوروں کی تجارت کرنے لگے۔ فرمایا، اندھیرے میں مت کھاؤ۔ اندھیرے میں کھانا کھانے سے کھانے میں کیڑے مکوڑے ملنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ دوسرا، روشنی کا کھانے کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ہمیں روشنی میں کھایا ہوا کھانا زیادہ انرجی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو۔ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنا ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ یہ بیماری خوف زدہ، ڈرے اور سہمے لوگوں میں کامن ہے۔ ہم جب چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہم اس بیماری کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے سے ہماری توجہ بھی بڑھ جاتی ہے، جس سے ایکسیڈنٹ کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہماری رفتار بھی آدھی رہ جاتی ہے۔ ہم بلا وجہ دوسرے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ بھی کر لیتے ہیں۔ فرمایا، ایڑیاں مار کر نہ چلو۔ چلنے کے دوران ایڑیاں مارنا تکبر کی نشانی ہے اور تکبر مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ ہمارے پاؤں کا ہمارے دماغ کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ایڑیاں مارنے سے ہمارے دماغ کی چولیں ہل جاتی ہیں اور دماغ کمزور ہو جاتے ہیں۔ فرمایا، کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو۔ ہم اگر صرف جھوٹ بند کر دیں تو معاشرہ ہر برائی سے پاک صاف ہو جائے گا۔ جھوٹ کے بعد غلط فہمیاں معاشرے کی سب سے بڑی برائی ہیں۔ ہم جب گفتگو میں واضح نہیں ہوتے تو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، جو کہ معاشرتی بگاڑ کا باعث ہوتی ہیں۔ جب بھی بولیں بلند، واضح اور صاف بولیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکیلے سفر نہ کیا کرو۔ اکیلا آدمی خوف زدہ بھی رہتا ہے اور پریشان بھی ہو جاتا ہے اور عموماً حادثوں کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا، سفر کے دوران اکیلے آدمی زیادہ لٹتے ہیں، زیادہ جلدی بیمار ہوتے ہیں اور غلط فیصلے کرتے ہیں۔ چنانچہ جب بھی سفر کریں 1 یا 2 لوگوں کے ساتھ کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں۔ اور پہلی چیز، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کا انتقال ہوا، قبر میں اس سے سوال ہوا، تمہارے پاس کوئی نیکی ہے
اس نے کہا کہ میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا اور جب کسی پر میرا قرض ہوتا تھا تو میں مالداروں کو مہلت دیا کرتا تھا اور تنگ دستوں کے قرض کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ اس پر اس کی بخشش ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں آپ کو ختم کر دیتی ہیں: پریشانی، غم، بھوک اور دیر سے سونا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بلند آواز میں فرمایا، لوگوں اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ ایک بڑھیا نے سنا تو بولی، اے حسن، کیا اللہ تعالیٰ کا دروازہ بند بھی ہوتا ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سن کر غش کھا کر گر پڑے اور فرمایا، اے اللہ پاک، یہ بڑھیا تجھے مجھ سے زیادہ جانتی ہے۔ سب سے برا کھیل وہ ہے جو کسی کے خلوص سے کھیلا جائے۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے گزارتا ہے۔ اگر آدمی کی نیت درست ہو اور وہ کوشش شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ جایا کرتی ہے۔ میں نے بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھا، جن کے گھونسلے طوفانی راتوں میں تباہ ہو جاتے ہیں، مگر صبح ہوتے ہی وہ شکایتوں کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اناؤ نفرتوں، خود غرضیوں کے ٹھہرے پانی میں محبت گھولنے والے بڑے درویش ہوتے ہیں۔ ہر آدمی اپنا درخت الگ الگ اگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ ہر میاں بیوی پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب کچھ لوگ ان کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اس مشکل وقت میں نکل گیا وہ سکھی، جو لوگوں کی باتوں میں آ گیا اس کا مقدر نہ ختم ہونے والا دکھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں۔ پہلا، آنکھوں کا خشک ہونا، اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آپ کے آنسو نہ ٹپکے ہوں۔ دوسرا، دل کا سخت ہو جانا، آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی کبھی نرم نہ پڑے، یعنی کسی غریب، یتیم، مسکین کو دیکھ کر یا کسی بھی معاملے پر جہاں پر رحمدلی کا مظاہرہ کرنا ہو وہاں پر آپ کا دل نرم نہیں ہوتا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا دل سخت ہو چکا۔ تیسرا، امیدوں کا لمبا ہونا، لمبی لمبی امیدیں رکھنا کہ میں ابھی یہ کروں گا، 10 سال بعد یہ کروں گا، 20 سال بعد یہ کروں گا، اور پل بھر کی خبر نہیں کہ موت کب آ جائے، اور امیدیں ہیں آپ کی 10-15 سال کی، تو یہ بھی بد نصیبی کی علامت ہے۔ چوتھا، دنیا کی لالچ، آج کے دور میں ہم یہی تو کر رہے ہیں کہ دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، آخرت کو بالکل بھول چکے ہیں۔ دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگ کر چاہے وہ حلال طریقے سے آ رہا ہو یا حرام طریقے سے آ رہا ہو، بس پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اپنا دین، اپنا قبلہ سب ہم نے پیسے اور دولت کو بنا رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ جو ہم نے بد نصیبی کی علامات ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کو دکھ دینے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کی بے بسی پر مت ہنسو، کل یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا نے فرمایا، مظلوم اور نمازی کی آہ سے ڈرو، کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ ہوائیں موسموں کا رخ بدل سکتی ہیں اور دعائیں مصیبتوں کا۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ شکریہ۔